کہ عمران خان کو اقتدار میں کون لایا؟ نواز شریف نے اپنی ہر تقریر میں یہ کہا کہ ہماری جنگ عمران خان کو لانے والوں سے ہے۔ اب اس کے دو جواب بنتے ہیں اسامہ صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران بیسیکلی تو ظاہر ہے الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے آیا ہے، اور ووٹ ظاہر ہے اس کے زیادہ تھے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کی جنگ جو ہے وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ ہی ہے۔ وہ صرف اس ووٹ کو عزت دینے کے حق میں ہیں جو انہیں ملتا ہے۔ جو ووٹ ان کے کسی مخالف کو پڑے گا وہ ان کے نزدیک ووٹ ہی نہیں ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ میاں صاحب کی بنیاد میں، ان کی جڑوں میں آمریت شامل ہے، اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ وہ احسان فراموش بھی ہیں۔ اگر ان کا اشارہ، یہ آپ کے سوال کا باقی حصہ ہے، فوج کے خلاف کیوں بول رہے ہیں، اگر ان کا اشارہ فوج کے خلاف ہے، جو کہ ہے عام تاثر یہی ہے، تو تب بھی یہ بیان ایک احسان فراموش آدمی کا بیان ہے۔ یہ نہ کوئی زیادہ کو کوالیفائڈ، نہ کوئی اتنے کو پڑھے لکھے، نہ کوئی ان کا کوئی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی آگا نہ پیچھا، کاؤنسلر کا الیکشن ہارا ہوا آدمی۔ شوقین مزاج تو تھے، یہ ایکٹر بھی بننا چاہ رہے تھے ایک زمانے میں، سنگر بھی بننا چاہ رہے تھے، پہلوان بھی بننا چاہ رہے تھے، کرکٹر بھی بننا چاہ رہے تھے، بہت ہی کسی لوئسٹ گریڈ میں ریلوے میں بھرتی ہو گئے تاکہ کرکٹ وغیرہ کھیل سکیں یہ وہ، بہت کچھ بننا چاہ رہے تھے۔ بیچ میں انہوں نے چونچ ماری سیاست، تحریک استقلال جوائن کی ایک زمانے میں، اس کے بعد کاؤنسلر بننے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، اینڈ ہی فیلڈ۔ تو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہی محسن ہے، یہی گود میں اٹھا کے جنرل جیلانی اور ایک بریگیڈیئر قیوم ہوا کرتے تھے، وہ ان کے موجد ہیں۔ اس کے بعد پھر تھرو آؤٹ، لیکن حضرت علی کا ایک فرمان ہے بڑا غضب کا، کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو۔ یہ تو ڈیبیٹ بعد میں ہم کر لیں گے نا کہ یہ جنرل ضیاء الحق نے ٹھیک کیا تھا، یہ غلط۔ بریگیڈیئر قیوم میرا خیال ان کا نام تھا، پھر جنرل جیلانی، وہ دنیا جانتی ہے، میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے تو یہ دعا دی تھی کہ اللہ میری عمر بھی اس کو لگا دے۔ یہ احسان فراموشی کی ایک نئی حد ایجاد کی ہے میرے نزدیک۔ اس کی ایک اور وجہ، چلیں پالیٹکس میں تو ہوتا ہے جی، جو آپ کے محسن تھے، مربی تھے، آپ کو لے کے آئے، آپ کو پیٹرنائز کیا، آپ کو پالا پوسا، یہ وہ سارا کچھ کیا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں، کوئی بندہ پوچھے ان سے کہ اپنے اس محسن کی قبر پہ گئے آپ کو کتنے سال ہو گئے، کتنی برسیوں میں اس آدمی کے آپ شریک ہوئے؟ وہ ایک آمر تھا، وہ ڈکٹیٹر تھا، فوجی تھا، اس کو علیحدہ کر دو، وہ آپ کا محسن بھی تھا، ایک انسان تھا آپ۔ لیکن بہرحال بنیادی طور پہ یہ ووٹر کے بھی خلاف ہیں اور اپنے محسنوں کے بھی خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک پاکستان کے عوام اور یہ سارا کچھ، اس کا مطلب ان کا بیک گراؤنڈ ہی ایسا ہے، ان کی تربیت ہی اس طرح کی، ان کی اٹھان، ان کی سوچ، اس کا مطلب ہے یہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی جن کی گود میں اب گھس رہے ہیں۔ ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، ریکارڈ پہ ہے، اخباروں میں چھپا ہوا ہے، کہ پیپلز پارٹی کو دیکھ کے میرا خون کھول اٹھتا ہے اور میرا بس نہیں چلتا، میں ان کو بحیرہ عرب میں غرق کر دوں۔ یہ نواز شریف صاحب کا جملہ ہے۔ بھائی صاحب نے جو کہا بعد میں زرداری صاحب کے حوالے سے، سو بیسیکلی یہ ان کا کوئی اصول نہیں، ان کا پہلا اور آخری اصول اقتدار ہے،
اگر کل لے آئیں ان کو گود میں اٹھا کے پھر ان کی شان میں قصیدے ہوں گے. یعنی کیسا ہے مکانہ بیان ہے یہ کہ میں نے اب غلام بن کے زندہ نہ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آج تک ان کی ٹوٹل سیاست جو رہی 1-2 پیچز چھوڑ کے وہ کس بات پہ غلامی کرتے رہے. پھر بہرحال اس کو سیریسلی نہ لیں آپ, یہ ہاتھ پاؤں ماریں گے. چونکہ کہتے ہیں کہ چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے اور شکار مرنے سے پہلے پھڑکتا بہت ہے. سو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو ہو اللہ کرے اس ملک اور اس ملک کے عوام کے لیے بہتر ہو. اپوزیشن کا پاور شو حکومت کے خلاف کتنا کارگر ثابت ہوگا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی میرے یہ ایک آدھ شو کا کھیل نہیں ہوتا. شو اچھا ہوگا چونکہ گجرانوالہ جو ہے وہ ان کے چند جو مخصوص ان کے حلقے ہیں یا مراکز ہیں ان کی طاقت کے, گجرانوالہ ڈیفینیٹلی ان میں شامل ہیں. سو شو اچھا ہوگا لیکن کارگر کتنا ہوگا آئی ڈونٹ تھنک سو. باقی 16 اکتوبر کون سا دور ہے, آپ بھی دیکھ لیں گے, ہم بھی دیکھ لیں گے. سوال ہے رضوان ربانی صاحب کا شیخو پورہ سے. وہ کہتے ہیں بلکہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں, یعنی میں کہتا ہوں کہ معیشت سنبھلتی نظر آ رہی ہے مگر مہنگائی سے غریب عوام تنگ ہیں. مہنگائی کا یہ خطرناک طوفان کب ختم ہوگا؟ تو رضوان ربانی صاحب گزارش یہ ہے کہ بالکل میں نے یہ کہا ہے اور میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں. صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے اور وہ یہ کہ اگر مناسب وقت مل گیا تو یہ جو سنبھلنے کا عالم ہے نا, جو سنبھلنے کی جو کیفیت ہے, سنبھلنے کا جو عالم ہے اس کی جو, تو یہ ہے ابھی ہائیسٹ لیول پہ. جیسے گلیشیئرز جب پگھلتے ہیں تو نہروں تک پانی پہنچنے میں وقت لگتا ہے. یہ سوئچ آن سوئچ آف والا ڈیفینیٹلی کھیل نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ مریض, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی ڈینجر زون سے, خطرے کی حدود سے باہر نکل گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ امیجیٹلی اب ریکور کر جائے گا. اس نے ریکوری میں ایک اپنا وقت لینا ہوتا ہے. اور یہ بات بھی میں کر چکا ہوں. جو آپ نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ معیشت سنبھلتی نظر آ رہی ہے, بالکل میں نے کہا ہے, لیکن اس کے ساتھ میں نے مختلف چینلز پہ اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ یہ جو انڈیکیٹرز ہیں معیشت سنبھلنے کے, جب تک یہ غریب آدمی کے چولہے پہ چڑھی ہوئی خالی ہنڈیا تک نہیں پہنچتے, وہی بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, مہنگائی, تب تک عام آدمی کو اس کا یقین نہیں آئے گا. سینگ از بلیونگ. تو میں اس کو امیجیٹلی تو میں اس مسئلے کا حل کوئی نہیں دیکھ رہا, سوائے اس کے کہ حکومت ایک کام کر سکتی ہے, ان کو انتظامی طور پہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں پولنگ اپ دا ساکس, وہ ان کو ریڈ الرٹ پہ جانا پڑے گا اور انتظامیہ کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, یہ جو ٹائیگر فورس وغیرہ اس کام میں جھونکی گئی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی پازیٹیو تبدیلی آئے گی, بلکہ اللہ نہ کرے شاید یہ باؤنس بیک ہی نہ کر جائے. مجھے اس بات کا خدشہ ہے. لیکن بہرحال اوپر سنبھل رہی ہے, جو میں نے مثال دی ہے گلیشیئرز, پہاڑوں کے ٹاپ پہ وہ جو برف پگھلتی ہے تو چشموں تک, ندی نالوں تک, اور پھر نہروں تک, اور پھر دریاؤں تک پانی پہنچتے ہوئے وہ تھوڑا وقت لگتا. کیا میاں نواز شریف غدار ہیں؟ سوشل میڈیا پہ چلنے والی ان خبروں سے آپ کتنا متفق ہیں؟ اخلاق صاحب میں تو ان سے قطعاً متفق نہیں. یہ بات بیسیکلی یہ ہو سکتا ہے
کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو خود میرے کسی دشمن کو بھی سوٹ کرتی ہو، دیٹ از ڈفرینٹ. لیکن دو چیزیں اس سے میں نے تو پوری زندگی مکمل طور پہ اجتناب بھی نہیں کیا، میں نے انشور کیا ہے کہ میری زبان پہ کبھی کسی مسلمان کے بارے میں یہ جملہ نہ آئے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، خدا کی پناہ. اور اپنے کسی پاکستانی بھائی کے بارے میں یہ جملہ یہ غداری کا مرتکب ہوا ہے، قطعاً نہیں. میں ذاتی طور پہ یہ ان حدود کو تجاوز کرنا پرسنلی میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، کوئی اور کرنا چاہے. دوسری بات اور آخری بات، اس ملک میں ادارے موجود ہیں نا، تو غداری سے بڑھ کے تو آگے میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اس کی کوئی بنیاد ہے تو بھائی آپ سامنے لائیں، پھر اس پہ باقاعدہ مقدمہ. اگر چند ارب روپے کی لوٹ مار پہ یا ٹیٹیوں پہ یا اس طرح کی باتوں پہ مقدمات ہو سکتے ہیں، تو غداری تو الٹیمیٹ کرائم ہے میرا خیال ہے. یہ تو قتل سے بڑا، یہ تو مادر وطن کو بیچنے کے برابر ہوتا ہے. تو اس سے تو بھیانک کرائم ہو ہی نہیں سکتا. تو کوئی مقدمہ وغیرہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ سیاسی بیان بازی ہے، یہ پہلے بھی ہوتی رہی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات بندہ پریشر میں، اور میاں صاحب بے شمار پریشرز کا شکار ہیں. ایک ان کی عمر اب ظاہر ہے 72 سال کا آدمی، ان کی وائف کمپینین شریک حیات سے اس عمر میں، وہ تنہائی اس کو دنیا کی کوئی شے اس کا متبادل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بچوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا اپنا مقام ہوتا ہے، دوست احباب، آپ کا پروفیشن جو کچھ بھی ہو، اس کا متبادل نہیں. پھر وہ ایک بیمار آدمی ہے ڈیفینیٹلی، اتنے نہیں جتنا وہ پوز کرتے ہیں، لیکن شاید ہوں، مجھے نہیں پتا. سو وہ ہیں، بدنامی ہے، کیسز ہیں، مفرور ہونے کا رولا ہے. بھگوڑا کہہ رہے ہیں، انگلینڈ کی سڑکوں پہ نکلتے ہیں لوگ، آوازیں کستے ہیں. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. تو ایک بیمار آدمی اور ایک معمر آدمی، ایک عمر رسیدہ آدمی کے لیے یہ بے تحاشا، بھائی اندر ہیں، بھتیجے، 2 بھتیجے وہاں بھاگے، ایک ان کا داماد ہے شہباز صاحب کا، سلمان وہاں ہیں، وہ بھاگے ہوئے ہیں، بیٹے خود ایبسکانڈرز ہیں. تو یہ ساری صورتحال، آدمی مضبوط اعصاب کا، بیمار لیکن عمر رسیدہ آدمی، وہ کریک کر جاتا ہے. تو اس کی ایک مثال میں وہ بہت زیادہ پریشس تھے. مصطفیٰ کر صاحب نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ میں انڈین ٹینکس پہ بیٹھ کے آؤں گا پاکستان، آن ریکارڈ ہے. لیکن سننے والے سننا اپنی جگہ پہ، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے، انڈر پریشر ایک بات کر دی ہے. نو، سوال نہیں پیدا ہوتا. آئی ڈونٹ تھنک ہی از اے ٹریٹر. نو. کہ پاکستان میں آئنسٹائن جیسا سائنسدان کب پیدا ہوگا؟ یہ بات صاحب موٹا جواب یہ ہے کہ نہیں پیدا ہوگا. اور مجھے صدیوں تک یہ خطرہ پورے عالم اسلام میں دکھائی نہیں دیتا. میں یہ بات بڑا دکھی دل سے کر رہا ہوں. میں نے اس پہ سینکڑوں کالم لکھے ہیں آج تک. اس سوال کو کھنگالنے کی کوشش کی ہے، اس کی بڑی سرجری کی ہے میں نے، اس کا بڑا ڈائسیکشن کیا ہے اس بات کا. تو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، یہ قدرت کے کچھ اصول ہیں. آپ کو پتہ ہے، کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے مجھ سے بہت بہتر طریقے سے. کچھ بیکٹیریا ہوتا ہے جو صاف ستھری فضا میں پروان چڑھتا ہے، کچھ بیکٹیریا ہوتا ہے جو گندگی میں پروان چڑھتا ہے. حتیٰ کہ ریفریجریٹر کے بارے میں، فریج کے بارے میں جو خیال ہے کہ چیز رکھ کے بھول جاؤ، غلط ہے. ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو برف میں پیدا ہوتا ہے. بیسیکلی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک فضا ہوتی ہے جو خاص طرح کے لوگوں کو جنم دیتی ہے.
ہمارے ہاں اجتہاد نہیں ہوا، اسلام کی کو جو ہے انٹرپریٹیشن وہ میرے نزدیک کو بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے ہو رہی، جہاں سوال اٹھانے کی اجازت نہ ہو، جس معاشرے میں آپ کھل کے سوال نہ کر سکے، سوال جیسا بھی ہو، جس معاشرے میں سوال کو موت آ جائے، وہاں سائنسدان نہیں پیدا ہو سکتا، وہاں سائیں لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، وہاں سو کالڈ صوفی، یہ جی فقیر ہے، یہ درویش ہے، یہ فلانا ہے. مجھے تو اس طرح کے لوگ ارلی ڈیز آف اسلام میں مجھے تو دکھائی نہیں دیتے. خلافت راشدہ تک دیکھ لیں، مجھے بتائیں یہ سائیں ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، یہ تعویذ دے رہا ہے، یہ مجھے نہیں، بتھیرا میں نے پڑھا ہے. تو ایک ریشنل، ایک لاجک، ایک ریزن، وائی. زندگی تو شروع یہاں سے ہوتی ہے. تو اس لیے دور دور تک یا تو قدم قدم پہ اسلام ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے، ملکی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے، جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. جہاں اتنے خطرے ہوں، ہر چیز کو خطرہ ہے، وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سائنٹسٹ تو چیز ہی اور ہوتی ہے. تو آپ اس کی گردن مار دیں گے، آپ اس کو گولی مار دیں گے، آپ اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے خارج قرار دے دیں گے، تو وہاں کیا سائنٹسٹ پیدا ہونا ہے. اور اس کے لیے خاص طرح کا ایک انوائرمنٹ چاہیے، تھنکنگ مائنڈس. جہاں جہالت کے انبار ہوں وہاں جذباتیت ہوگی، جہاں جذباتیت ہوگی وہاں عقلیت نہیں ہوگی، جہاں عقلیت نہیں ہوگی وہاں. آئنسٹائن تو بہت بڑی بات ہے، یہاں تو ہمیں بی کلاس سی کلاس ہی ہوتے ہیں، نقال ہیں بنیادی طور پہ. ہمارے ڈاکٹرز بڑے توپ پوری دنیا میں، کیا ہے توپ؟ کوئی بڑا کام انہوں نے آج تک کیا ہی نہیں. ہاں جب کوئی نیا علم مارکیٹ میں آتا ہے اس میں ہمارے بیچارے محنت کر کے ٹکریں مار مور کے اس میں وہ اچھا کنٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو، اس میں اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. میری دونوں آنکھوں کی سرجری ہوئی آج سے 20 سال پہلے، یہ بہت بڑا عذاب تھا. ایکچوئل پروسیجر تھا 45 سیکنڈز کا، ٹوٹل ٹائم تھا 45 منٹس، اور مجھے ایسے نہیں محسوس ہوا جیسے انجیکشن کی سوئی بھی چبھی ہو. تو یہاں کیا کسی نے پیدا ہونا ہے. اور عالم کیا ہے یہ سن لیں، سری 42 کے زاہد چودھری میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، انہوں نے جا کے وہ ایک مولوی کو پتہ نہیں کسی امریکن کا لگا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کرنی یا کرون کوئی اس طرح کا، وہ سندے مولانا کی وہ آنکھیں روشن ہو گئیں. تو انہوں نے زاہد چودھری نے پوچھا مائک آگے کر کے سرجری کے بعد کہ جی اب تو آپ بھی اپنے اعضاء ڈونیٹ کریں گے؟ وہ کہتے نہیں، یہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتے ہیں بہتے ہوئے، مسلسل بہتے ہوئے پانی کو، جسے شریعہ کہتے ہیں، چشمے کا پانی جو مسلسل بہہ رہا ہو اسے شریعہ کہتے ہیں، اور اگر وہ چند روز کے لیے رک جائے تو اس کو کریہا کہتے ہیں. سو یہاں بہت بڑے ریولوشن کی ضرورت ہے. اور مومن کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس عہد کو سمجھتا ہے، اس کے چیلنجز کو سمجھتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. یہاں آپ کو دور دور تک کوئی ایسی بات نظر آتی؟ اندازہ لگائیں. ایک بار میں نے کہا کہ مسواک کرنا سنت نہیں ہے، میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں. وہ یہاں تو اس پہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. وہ میں نے کہا مسواک تو ایک ٹول ہے بھائی، یہ سنت نہیں ہے. دانتوں کی صفائی سنت ہے. اب اس کے لیے ٹولز تو بدلتے رہیں گے. پہلے تو نہیں ڈالر ہوتا تھا، اب کیا مسلمان ملک میں ہیں اس وہاں کا ڈالر حرام ہو گیا ہے؟ پہلے تو نہیں گاڑیاں یا جہاز یا ٹرینز نہیں ہوتی تھی نا، پہلے تو اونٹ تھا، خچر تھا، گھوڑا تھا، گدھا تھا. تبدیل ہو گیا. سو اب ٹول، اب مسواک شہروں میں درخت ہی نہیں رہ گیا تو مسواک کہاں سے آئے گی؟
باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. دانتوں کی صفائی سنت ہے. ہمارے ہاں تو پکڑ کے بیٹھے ہیں. اب قرآن پاک میں ہے کہ کشتیوں پہ بیٹھ کے کمزور نہیں، لاغر اونٹنی، لاغر کا مطلب کمزور نہیں ہوتا بائی دا وے، اسمارٹ. یہ نہیں کو پھٹا ہوا گھوڑا جسے چلا بھی نہیں جاتا، وہ نہیں، آرام کھانے والا گھوڑا وہ نہیں، جو بالکل چلتا ہی نہیں نہ. وہ ریس کا گھوڑا تو اسمارٹ ہوتا ہے، کم سے کم ویٹ اور اسمارٹ. تو حکم یہ ہے کہ بھی کشتیوں پہ اور لاغر اونٹنیوں پہ بیٹھ کے آؤ. اب کون آتا ہے؟ زمانے بدل گئے. ہمارے ہاں حاجیوں کی، عمرہ کرنے والوں کی تعداد بے شمار گنا اس لیے بڑی ہے، اس لیے بھی بڑی ہے. ایک تو آبادی بڑی، لیکن اصل میں کہ اب ایکسیس بہت آسان ہو گیا. ایک زمانے میں تو پتہ نہیں لوگ کس طرح اپنے بزرگوں کو، حاجیوں کو رخصت کر دیا. آج سے 100-200 سال پہلے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے حاجیوں کا، ان میں سے کتنے زندہ واپس آئیں گے. وہ سفر ہی ختم ہونے میں نہیں آتا تھا. اب آپ ایک فلائٹ پہ جاتے ہو، اگلی فلائٹ پہ واپس آ جاتے ہو، عمرہ کرو بس. یہاں رک گیا ہے پانی. ہمارے شریعہ بہتا ہوا پانی ہے، یہ بہتا ہوا پانی رک چکا ہے. جب تک کوئی جینوئن عالم، میں بھی خود ساختہ ہوم میڈ عالم کی بات نہیں کر رہا، ان علماء شلماء کی بات نہیں کر رہا، میں جو جینوئن عالم آ کے وہ ایک دفعہ پھر وہ جو علی شریعتی نے، میں اکثر ان کو کوٹ کرتا ہوں، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. یہ وہ دنیا ہے ہی نہیں. آپ کو بنیاد قائم رکھتے ہوئے، بنیادیں بالکل قائم رکھتے ہوئے آپ کو اسے اب ری انٹرپریٹ کرنا پڑے گا. بہرحال جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے. باٹم لائن کیا ہے؟ کوئی دولت میں بل گیٹس، تکبر اور ظلم میں نریندر مودی، رونق میں نمرود، طاقت میں ہرکلیس، سیمسن یا رستم، حسن و جمال میں یوسف، صبر میں ایوب، درازی عمر میں نوح، مصوری میں مانی یا مائیکل اینجلو، جنون میں مجنو، عدل میں نوشیروان، دبدبہ میں جمشید، ملک گیری میں سکندر یا تیمور، بغاوت میں اسپارٹکس، سخاوت میں حاتم، طوالت قامت میں اوج بن انک، موسیقی میں تانسین، شاعری میں انوری فردوسی یا سعدی، مردانگی میں سلطان محمد فاتح، خاموشی میں ذکریہ، گریہ میں حضرت یعقوب، جہالت میں ابو جہل، حکومت میں سلمان، خون ریزی میں چنگیز، رفاہ عامہ میں شیر شاہ سوری، محسن کشی میں روہیلا یا ضیاء الحق، کسب حلال میں سلطان ناصر الدین، سیاحت میں ابن بطوطہ، کثیر الازدواجی یعنی زیادہ بیگمات رکھنے میں واجد علی شاہ، اور ارادہ میں علاؤالدین خلجی ہی کیوں نہ ہو. زندگی کی باٹم لائن کیا ہے؟ اس کھیل کا ڈراپ سین. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. انسان زندگی بھر قبر کی تلاش میں قبر کی طرف بھاگتا ہے اور نہیں جانتا، جاننے کے باوجود نہیں جانتا کہ ساری تگ و دو، جد و جہد، منصوبہ بندیوں، کامیابیوں، ناکامیوں، شہرتوں، گمنامیوں کا حاصل کیا ہے. ایک صفحے پر چند روز پہلے اخبار میں 2 باکسز میں 2 تصویریں تھیں. ایک شاعری کے شہزادے منیر نیازی کی تصویر جس کے نیچے لکھا تھا تاریخ وفات 26 دسمبر 2006. دوسری تصویر پروین شاکر کی تھی، شاعری کی شہزادی، تاریخ وفات 26 دسمبر 1994. یہاں اور کون رہ گیا جو یہ رہ جاتے. زندگی موت کے گھاٹ اتارے بنا جان نہیں چھوڑتی، قبر کا چوکھٹا خالی ہے اسے یاد رکھو، جانے کب کون سی تصویر سجا دی جائے. لیکن تصویر کیا؟ ریت اور پانی پر بنائی گئی تصویریں کیا، تحریریں کیا؟ خواب میں خواب اور سراب در سراب کے علاوہ زندگی کیا ہے؟ نہ رنجے رفتگاں کر رفتہ رفتہ، نہ رنجے رفتگاں کر رفتہ رفتہ،
پہنچ جائے گا تو بھی کارواں تک۔ ایک دھانسو قسم کے جج کا جنازہ دیکھ کر کسی نے فی البدیہہ کہا، آج دنیا کی کچہری سے صدارے منصف، ملک الموت کی ڈگری ہوئی ہارے منصف۔ سیانے کہتے ہیں موت سے غافل ہو جانا یوں ہی سمجھو جیسے دشمن کے نرغے اور محاصرے میں کوئی نہتا آدمی گہری نیند سو جائے۔ یعنی عاقبت کی راہ میں دنیا ایک پل کی مانند ہے اور کوئی عقل مند آدمی پلوں پہ گھر نہیں بناتا۔ عمر کی رفتار ہو محسوس یہ دشوار ہے، یہ زمین چلتی ہے، یہ زمین چلتی ہے تیزی سے مگر ہلتی نہیں۔ حضرت عثمان جب کسی قبر پہ جاتے تو اتنا روتے کہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ کسی نے کہا آپ جنت و دوزخ کے بیان پر اتنا نہیں روتے جتنا قبروں پہ روتے ہیں۔ فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر مردہ اس سے بچ جائے تو دوسری منزلیں بھی اس پہ آسان ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اسی منزل سے نجات نہ پائی تو دوسری منزلیں بھی کڑی اور مشکل ہو جاتی ہیں۔ آقا ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو بہت زور زور سے کہہ لگا رہے تھے۔ فرمایا کہ ان لوگوں میں لذتوں کو تلخ کر دینے والی کا ذکر بھی شامل کر دو۔ پوچھا حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا موت۔ آپ کے سامنے لوگوں نے کسی مرحوم کی بہت تعریف کی۔ فرمایا وہ شخص موت کو یاد میں کیسا تھا؟ موت کی یاد میں، موت کو یاد کرنے میں کیسا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا ہم نے اسے موت کو یاد کرتے تو کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا تو وہ اس کا درجہ نہیں جس پر تم اس کو سمجھتے ہو۔ نوشیروان کو کسی نے یہ کہتے ہوئے مبارکباد دی کہ خدا نے تمہارے فلاں دشمن کو دنیا سے اٹھا لیا ہے، تو نوشیروان نے کہا کیا تم نے یہ بھی سنا ہے کہ خدا نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، جتنی بڑھتی ہے اتنی گھٹتی ہے، زندگی خود بخود ہی کٹتی ہے۔ فرمایا میں نے دونوں آنکھیں کبھی اس طرح نہیں کھولیں جس میں یہ خیال نہ کیا ہو کہ پلکیں بند کرنے سے پہلے میری روح قبض کر لی جائے گی، اور کوئی نگاہ میں نے اوپر کو ایسی کبھی نہیں اٹھائی جس میں یہ خیال نہ کیا ہو کہ نیچے نگاہ کرنے تک میں جیتا رہوں گا، اور کوئی لقمہ ایسا نہیں کھایا جس میں یہ خیال نہ کیا ہو کہ میں اسے موت سے پہلے نگل سکوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے موت سے پہلے دن رات عبادت کو شعار بنا لیا تو لوگوں نے عرض کیا اپنے نفس پہ کچھ نرمی کریں، تو آپ نے کہا گھوڑ دوڑ میں اصیل گھوڑا جیتنے کے نشان کے قریب اپنا پورا زور لگا دیتا ہے، تیرے انداز پہ عمر رواں کچھ شک گزرتا ہے، لیے جاتی ہے تو مجھ کو کدھر آہستہ آہستہ، آخری ہچکی اور آخری منظر کے سوا زندگی ہے کیا؟ کالے بھورے صاحب اور کرپشن۔ ان ذہنی معذوروں کے دماغ ہی داغدار نہیں، روحیں بھی کوڑ زدہ ہیں جو کرپشن کو صرف اور صرف بیان بازی اور تقریر بازی قرار دیتے ہوئے غیر شعوری و غیر ارادی طور پہ کرپشن جیسی لعنت پہ پردے ڈالنے کی ناپاک ترین کوشش کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کچ پکے نیم خواندہ لوگوں کو کرپشن کے معنی ہی معلوم نہ ہو، یا یہ نابغیاں اس لفظ کو انتہائی سطحی اور محدود معنوں میں برتتے ہوں۔ اس ملک میں دیسی میموں اور کالے سانبلے بھورے صاحبوں نے ایک عجیب قسم کی فکری افراتفری مچا رکھی ہے۔ جہالت کے سبب معصوم لوگوں کو بہلانے، بھٹکانے اور کنفیوژن پھیلانے کے علاوہ انہیں شاید کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ ابھی چند روز پہلے ایک دیسی میم منمنا رہی تھی کہ کرپشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس میم کو مسئلے کی میم کا بھی علم نہیں۔ ایسے جاہلوں میں سب سے زیادہ خطرناک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی سبجیکٹ میں اسپیشلائز کیا ہوا ہوتا ہے۔ عام آدمی سمجھتا یہ ہے کہ یہ بڑی توپ ہے، حالانکہ اسپیشلائزیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندہ اپنے مخصوص موضوع کے علاوہ باقی ہر شعبے میں تقریباً مکمل طور پہ جاہل اور پیدل ہیں۔
اچھا اسپیشلسٹ ہوتا ہی وہ ہے جو باقی ہر معاملے میں جاہل ہو، کیونکہ اس کا تمام تر فوکس اپنی مخصوص مہارت تک محدود ہوتا ہے۔ احمق میموں اور صاحبوں کا یہ ٹولہ جانتا ہی نہیں کہ یہ ام الخبائث ہے۔ ان فیشنیبل میموں اور صاحبوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اپنے ہم وطنوں پہ رحم کھاؤ اور غور فرماؤ کہ کرپشن ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی رینج کتنی خوفناک ہے، اور یہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کی نفی ہے۔ حیرت ہے ان ٹی وی چینلز پر بھی جو ایسے لوگوں کو سکرین سجانے کے لیے پینلز پہ بٹھا کے سنجیدہ ترین موضوعات کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کرپشن ہے کیا، اس کی حدود کتنی لامحدود ہیں اور انسانی معاشروں کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ پہلے تو پولیس کرپشن کے مندرجہ ذیل 8 اقسام پہ غور فرمائیں۔ باہر جو ہمارے پولیس آفیسرز ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ پولیس کرپشن کی مندرجہ ذیل 8 اقسام کیا ہیں۔ کرپشن آف اتھارٹی، پہلی کرپشن آف اتھارٹی، کک بیکس، اپرچونسٹک تھیفٹ، شیک ڈاؤنس، پروٹیکشن آف illegal activities, the fix, direct criminal activities, internal payoffs۔ حضور مندرجہ بالا کرپشن کے افقی اور عمودی اثرات معاشرہ کو بتدریج اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں جیسے کینسر انسانی جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اب ایک اور عنوان، پولیٹیکل کرپشن۔ It is the use of powers by government officials or their network contacts for illegitimate private gain. Forms of corruption vary, but include bribery, extortion, cronyism, nepotism, patronage, influence peddling, graft اینڈ embezzlements۔ مندرجہ بالا مہلک اور متعدد بیماریوں کے لاحق ہو جانے کے بعد کسی بھی معاشرے کے پلے رسوائی، ذلت اور پسپائی کے علاوہ اور کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ سنو بالنگ کے بعد کرپشن وے آف لائف قرار پاتی ہے، اور اچھے خاصے لوگ فکری طور پہ اس قدر دیوالیہ اور اخلاقی طور پہ اس قدر بانجھ ہو جاتے ہیں کہ سر عام یہ کہتے ہوئے بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ کرپشن پاکستان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایسے بد نصیب بے حس لوگ سعادت حسن منٹو کے مشہور افسانے کھول دو کا مرکزی کردار ہوتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جس معاشرے میں غذاؤں سے لے کے دواؤں تک سب کچھ ہی مشکوک ہو، اس کا مستقبل بری طرح مخدوش ہونا منطقی اور لازمی ہے۔ جس ملک میں ریلوے ٹریک پر مارکیٹس بن جائیں، خیرات میں ملی ہوئی ایمبولینسز ویگنیں بنا کر چلا دی جائیں، ایسا روز حسب منشا تبدیل ہوتے ہوں، قبضہ گروپس اور چائنا کٹنگ کی اصطلاحیں زبان زد عام ہوں، جنگل کاٹ اور گلیشیئرز بیچ دیے جائیں، اسکولوں سے کارپوریشنوں اور ریلوے تک میں گھوسٹ ملازمین عام ہوں، تھانے اور امتحانی مراکز نیلام ہوتے ہوں، قدم قدم پہ میرٹ کی لاشوں کے ڈھیر ہوں، ہسپتالوں کا فضلہ نیلام ہوتا ہو، حرام جیب میں ڈال کر حلال کی تلاش میں آدمی دھکے کھاتے پھریں، وہاں یہ کہنا کہ کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں واقعی بڑی بے حیائی، حماقت اور دل گردے کا کام ہے۔ قارئین، اس کے بعد بھی کوئی کسر رہ گئی ہو اور بات سمجھنا ہے تو پھر کوڑ زدگان کا اللہ ہی حافظ۔ اور آخری بات یہ کہ کرپشن کی لعنت اشراف سے اجلاف تک سفر کرتی ہے۔ آپ کی اشرافیہ کرپٹ ہوگی تو آپ کا عام آدمی بھی کرپٹ ہونے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔